بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو اسٹوری ٹائم۔ میرا نام ہے احمد علی اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، یہ کہانی ایک ایسے لڑکے کی ہے جو ایگزامز کی وجہ سے گھر پہ اکیلا رکا ہوا تھا، لیکن اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا جو ناقابل قبول تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، ہر طرف خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ علی کمرے میں بیٹھا کتاب پڑھ رہا تھا۔ گھر کے باقی لوگ ایک ہفتے کے لیے گاؤں گئے ہوئے تھے اور علی کو ایگزامز کی وجہ سے اکیلے ہی رکنا پڑا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، باہر تیز ہوائیں چل رہی تھیں، گھر کے ایک دروازے سے سیٹی سی آواز آ رہی تھی، لیکن علی کو ان آوازوں کی عادت پڑ چکی تھی، اس لیے اس نے اس آوازوں کو زیادہ دھیان نہ دیا اور اپنی پڑھائی میں ہی مصروف رہا کہ اچانک لائٹ چلے گئی۔ علی نے گھبرا کے اپنا فون اٹھایا اور ٹارچ آن کی۔ اس نے جیسے ہی ٹارچ آن کی، کمرے میں ایک روشنی سی پھیلنے لگی۔ اس نے موبائل کو سامنے کی طرف گھمایا اور اس کا جسم تھر تھرانے لگا۔ اس کے بالکل سامنے ایک عورت کھڑی ہوئی تھی، سفید لباس میں، لمبے بال، سر جھکا ہوا تھا اس کا، آنکھیں دکھائی نہیں دے رہی تھی اس کی، لیکن اس کے ہونے کا اثر کمرے کی ہواؤں میں محسوس ہو رہا تھا۔ ایک عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا کمرے میں۔ علی نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن اس کے گلے سے آواز نہیں نکل رہی تھی، جیسے اس کی زبان کو کسی نے پکڑ لیا ہو۔ اس کا پورا جسم سن ہو گیا تھا۔ اس نے ٹارچ نیچے گرائی، مگر ٹارچ جب زمین پر گری تو روشنی اب بھی اس عورت کے پاؤں پر تھی، لیکن وہ پاؤں زمین پر نہیں تھے، وہ عورت ہوا میں تھوڑی اونچائی پر تھی۔ عورت نے جیسے ہی اپنا سر اٹھایا، اس کی آنکھیں صرف کالی خالی جگہ تھی، بالکل اندھیرا، لیکن اس کا چہرہ بہت خوفناک تھا۔ اس کے دیکھنے کا انداز علی کے اندر تک اتر گیا۔ اس نے دھیرے سے اپنا سر اٹھایا، جیسے علی کی طرف اشارہ کر رہی ہو۔ علی نے تیزی سے اپنا موبائل اٹھایا اور روم کے دروازے کی طرف بھاگنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، اس کے سامنے ہالوے میں وہی عورت کھڑی تھی، مگر اس دفعہ وہ علی کی طرف دیکھ کر ایک عجیب طریقے سے مسکرا رہی تھی۔ علی نے پیچھے مڑ کے روم کی طرف دیکھا تو روم خالی تھا۔ گھبرا کے اس نے روم کا دروازہ بند کیا اور جا کر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ تیز سانس اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے آنکھیں بند کی اور آیت الکرسی پڑھنا شروع کی۔ پھر کچھ دیر تک روم میں خاموشی چھائی رہی، سب کچھ نارمل لگنے لگا۔ علی نے سوچا شاید یہ سب اس کے ذہن کا وہم تھا، تھکن اور تنہائی کا اثر ہو سکتا ہے۔ مگر پھر اس کے کان کے پاس ایک آواز آئی، تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ علی نے آنکھ کھول کر دیکھا تو وہ خوفناک چہرہ علی کے بالکل سامنے تھا اور اس کا ہاتھ علی کے کندھوں پہ تھا۔ علی نے چیخ مارنے کی بہت کوشش کی، لیکن اس دفعہ بھی آواز نہیں آئی۔ اگلے دن جب اس کے گھر والے واپس آئے تو کمرہ بند تھا۔ کافی دیر دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد بھی کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ پھر دروازہ توڑ کر کھولا گیا تو علی ہوش میں نہیں تھا۔ وہ کمرے کے کونے میں بیٹھا ہوا تھا، آنکھیں کھلی لیکن اندر خالی تھی۔ اس کی زبان ہمیشہ کے لیے چپ ہو گئی تھی۔ لیکن اس حادثے کے بعد علی کے گھر والوں نے اس کی تمام چیزوں کو اس روم میں رکھ کے ہمیشہ کے لیے لاک کر دیا تھا۔ لیکن اکثر ایسا لگتا ہے جیسے اس روم کو کوئی اندر سے کھٹکھٹا رہا ہو، کوئی اس روم کو کھولنے کی کوشش کر رہا ہو۔ امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔
مزید ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ جلد آپ سے ملاقات ہوتی ہے ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔